الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف بآواز بلند سارے حضرات مل کر پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. گرامی قادر سامعین حضرات، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بٹ صاحبن کے برادران خاندان والوں نے یہ سجائی. میرے یہاں آنے کا جو سبب بنے ہیں ہمارے محترم صاحبزادہ عبدالرحمن صاحب چشتی، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش جو دینی اب کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسٹیج پر تشریف فرما ہیں صاحبزادہ منیب الرسول چشتی گولڈوی صاحبزادہ صاحب ہیں، منیب الرسول صاحب کے، اور حضرت علامہ مولانا ذاکر حسین صاحب اور حضرت علامہ مولانا ثاقب حسین چشتی صاحب، اور ثنا خان کچھ جا چکے ہیں، آصف صاحب بھی تھے اور حسن صاحب. جمعی حضرات جتنے بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رات کافی بیت چکی ہے. میں نے پہلے پارہ کی پہلے پارہ کی ایک آیہ کریمہ کا مختصر جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعائیہ جملہ جب آپ نے تعمیر کعبہ کیا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، تو آپ نے مختلف دعائیں مانگی. ان میں ایک دعا جو میں نے تلاوت کیا خطبہ میں، دعا کا حصہ ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، کہ ہے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو، ابراہیم اور اسماعیل، ہم باپ بیٹے دونوں کو اپنی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والا بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری ذریت میں ایک گروہ ایسا ہو جو تیرے دین پر رہے اور اسلام والا ہو. ہمارے جو موضوع ہے وہ آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے پہلے پارے کے اختتام میں. یا بنی اسرائیل رکوع جو آخری شروع ہوتا ہے، آخری پاؤ، اس میں یہ دعا ہے، اور اس میں آپ نے ترتیب دعا جو رکھی، قربان جائیں آپ کی ترتیب دعا پر، کہ آپ نے پہلے فرمایا
آج کے اس تناظر میں جہاں جس ماحول میں اور فتنوں کے ہر لحاظ سے جو سر اٹھا رہے ہیں فتنے، ان کو ذہن میں رکھ کر میں دو چار باتیں عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، ومن امتنا نہیں، ومن ذریتنا، ہم باپ بیٹے دونوں کو تسلیم والا بنا، تیرا امر مانے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً، ہماری ذریت میں ایک گروہ پیدا فرما، مسلمۃ لک، جو تیرا تسلیم کرنے والا ہو۔ بس یہ دعا ہے حضرت ابراہیم کی۔ آخر میں اب یہ ترتیب دعا واضح کرتا چلوں، آخر میں آپ نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ جو گروہ پیدا کرے گا تو ہماری ذریت سے، ہماری، ذرا بولیں تھوڑا، ہماری ذریت سے، امت سے نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ توجہ ہے صاحب؟ امت نہیں کہا، ذریت کہا۔ مطلب ہے مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذریت کے ہوتے ہیں، ایک امت کے ہوتے ہیں۔ مسلمان کتنے قسم کے؟ قرآن بیان کر رہے ہیں، میری یہ تقسیم نہیں ہے، قرآن کے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ لیں۔ مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ آسان کرتا چلوں، وقت گنجائش، دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیل بیان کروں، آسان کرتا ہوں۔ مسلمان شاہ جی قبلہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہیں جن کی گود میں محمد آتے ہیں، سبحان اللہ، مطلب ذریت ہے جو ابراہیم دعا کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان وہ آتے ہیں جن کی گود میں سرکار آتے ہیں۔ دوسرے مسلمان وہ ہیں جو 40 سال بعد جن کو محمد کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں۔ ہم تحقیر نہیں کر رہے، 40 سال بعد ظاہر اعلان کیا نبی علیہ السلام نے کہ میں نبی ہوں 40 سال بعد۔ تو ہمارا جو اس دور کا ایک فتنہ ہے، ان سے پوچھیں گے کہ صاحب آپ میلاد مناتے ہیں، بٹ صاحب صحابہ نے منایا تھا؟ بھائی صحابہ تو 40 سال بعد مسلمان ہوئے، جن کی گود میں محمد آئے ان سے پوچھنا میلاد منایا تھا کہ نہیں منایا تھا؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جس کو آ رہی ہے ذرا تھوڑا اپنے ہونے کا ثبوت دیں۔ وہ پیچھے احباب کھڑے ہیں، انہاں تک ایک شعر من یاد آ رہا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، کیسے کھڑے ہیں کہ چلمن سے لگے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ کہ چلمن ذرا ٹھیک نہیں ہے، آپ تشریف رکھیں، اگر ضروری ہے بات کھڑی ہو کے سننا تو آپ تو کھڑے لگ رہے ہیں، ایسے بیٹھ جائیں، آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ میری ذریت میں ایک گروہ پیدا کر جو تیرا تسلیم والا ہو، تیرے ماننے والا ہو، کافر نہ ہو، امت میں نہیں۔ من ذریتنا ہے، من امتنا، بولے تھوڑا سر اٹھائیں، ذریتنا میری ذریت میں ہو، پھر ان میں ربنا وابعث فیہم، پھر جو گروہ جو تسلیم شدہ گروہ ہوگا ان میں ایک شان والا رسول مبعوث فرما، ان میں مبعوث کر، کن میں؟ جو مسلمان میری ذریت میں ہو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ، ٹھیک ہے الحمدللہ بولیں، جنہا پڑھنا ہے میں اس میں گفتگو کر رہا ہوں۔ کہتے کہتے بندہ یار پاڑی لینا ہے، وہ کہتے کہتے پاڑی لینا ہے، بندہ مسلمان ہاں پاڑی لینا ہے نا، تے سارا رکوع سجود کر کے اختتام میں اتحیات پڑھتا ہے بندہ، پھر کسے مسلک دا بندہ بھی کوئی بھی بیٹھا رہے، اسی نہیں کہنے ہیں ساڑھے نالا تو بیٹھا رہے جتھے بیٹھے ہیں، ذرا درود پڑھ لے، درود نماز والا، اللہم سارے پڑھیں، محمد وعلا کما صلیت علی ابراہیم آل ابراہیم۔ دو نبیوں کے ذات پر بھی درود ہے اور ان کی ذریت پر بھی درود ہے۔
مسلک جو بھی ہیں بیٹھے رہیں سارے مسلک والے، جب تک آل محمد آل ابراہیم پر درود نہ پڑھیں نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ارے بھائی جب نماز مکمل نہیں ہوتی تو دین کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دو ذاتوں پر درود ہے۔ ہم نماز میں پڑھ کہتے ہیں جی درود ابراہیمی پڑھو، ذرا درود ابراہیمی پڑھو، السلام والسلام نہ پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو۔ پہلے آیت ثابت کرنا درود ابراہیمی کتوں آیا؟ ابراہیمی پڑھو، کہنا نماز والا پڑھو، یار نماز والا ہی پڑھو، اسی کیا نہیں پڑھو اللہم صلی علی، سارے پڑھو محمد وعلی آل محمد، آل محمد۔ درود والی آیت ہے 22ویں پارہ سورۃ الاحزاب۔ قاری صاحب کو پتہ صاحبانہ ان اللہ و ملائکتہ یا ایھا الذین آمنوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا نبی پر درود بھی پڑھو اور تسلیم بھی کرو ان کو۔ نبی پر پڑھو، کس پر پڑھو؟ ابھی آپ نے درود پڑھا ہے اللہم صلی علی محمد، بھائی اللہ تو کہتا ہے نبی پر پڑھو، آپ آل پر کیوں پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بھائی قرآن کہتا ہے اللہ نے حکم دیا کس پر درود پڑھو؟ بولو سارے نبی پر۔ نبی پر۔ بھائی درود مکمل نہیں ہوتا جب تک آل پر نہ پڑھا جائے۔ اللہ کہتا ہے نماز میں پڑھو، باہر پڑھو، اندر پڑھو، جہاں بھی پڑھو میرے محبوب پر درود پڑھو۔ ادھر ایک مسئلہ حل کرتا چلو، لوگ کہتے ہیں بعض لوگوں کا خام خیالی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی مر گیا ختم ہو گیا۔ ارے بھائی نادان، جب ختم ہو گیا اللہ درود پڑھ رہا ہے تو کس پر پڑھ رہا ہے پھر؟ سبحان اللہ۔ بھائی درود تو پڑھ رہا ہے نا، آپ پڑھیں درود شریف اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ ہم درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھنے؟ بندہ ہی کوئی نہیں، ذات ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں جی مر کے گیا مٹی ہو گیا، اور مٹی ہو گیا تیرا خاندان۔ بے شک۔ مر گئے مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ فاضل بریلوی تھے ایک شعر آکھیا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ لفظ سمجھ آیا؟ ذرا بولو تھوڑا میرے نال بولو۔ سبحان اللہ۔ لیٹا ساریاں میرے تے لگیاں تے اسی انے ہووے نے ویسے بھی ادھروں اساں جڑی روخے نہ سارا ایک کدی انہاں تے بھی لایا کرو نا، انہاں بھی پتہ چلے نا رکھ کے نا اکھیاں میں سیدھیاں پہنیاں نے، ٹھیک ہے؟ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں جناب، اللہ نے کہا کہ اس پر درود پڑھو، سارے بولو کس پر پڑھو؟ نبی پر۔ اونچی آواز سے پڑھو نبی پر۔ ہم کہتے ہیں نبی پر پڑھیں اللہم صلی علی محمد، درود تے مکمل ہے نا، اللہ نے حکم نے مطابق تو مکمل تھا، وعلی آل محمد کیوں رکھا؟ ارے بھائی تم جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں میں ان کی نظر کرتا چلا ہوں ضیافت طبع کے لیے، قرآن فہمی کے لیے علامہ قرآن فہمی، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، بولیں تھوڑا سا ہاتھ چکو تھاڑے، ہاتھ کڑو ذرا، ہاں ہاتھ کڑو، ایک ہاتھ کڑنا ایک دوے مانا ہونا ہے، میں ہیں جبانا کر رہے ہیں، ہاں واٹس ایپ آئیں جا، اللہ سلامت رکھے۔ اللہ نے اسی آیت میں رکھا ہوا ہے محمد پر بھی پڑھو تے آل تے بھی پڑھو۔ بے شک۔ اسیون ثابت کر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں برکتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، تسلیم کرو، درود بھی پڑھو اور تسلیم کرو۔ اس آیت میں کہاں ثابت ہے محمد پر بھی تو پڑھو، ثابت ہے آل پر کے رکھ وسلموا تسلیما۔ جس کو محمد تسلیم کروانا چاہے تسلیم کر لو، اپنے پر درود روکے وہاں روک دو، اگر حسن پر پڑھے، حسین پر پڑھے، زہرا پر پڑھے، علی پر پڑھے، پڑھتے چلے جاؤ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سورہ کوثر مشہور میں تھوڑا بہت ساریاں پلیٹاں پہ آن نا شادی تے، ٹھیک ہے؟ اے کہنا نا کھانا کھل گیا، حالانکہ لوگ کہنا ہے جانور کھل گیا، آج کل کہنا ہے کھانا کھل گیا۔
یہ جدید دور ہے اللہ اس جدت تو بھی اللہ محفوظ ہی رکھے سا کہ جنوراں دی طرح اسی کھاواں ڈنگراں دی طرح آن جائیں وہ بھی کھل کے کھانے کھر لیجئے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی تھی اساں نے مسلمان چک کے تو کہنے کھر آل تکیا کرو شادی تے ایک آل وہ تکیا کرو تو ایک اپنا بھی آل تکیا کرو دو آل ہے نا سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بھائی ایک تے آل ہے نا کیڑے آل تے شادی کھانا ہے ایک وہ آل تکیا کرو تو ایک پھر کھانے نا جڑا آل کرنے وہ بھی تکیا کرو جنوار بھی تکنے کہ یار اسی اشرف ہیں یا اشرف ہیں اکڑے پاسے ٹور گئے تے بہت ساری چیزاں پہ ہی ہونی ہیں میں سارے بندیاں تے سارا تبصرہ نہیں کردا تے شریف نفس آدمی تھوڑا تھوڑا ذائقہ لینا ہے سارے ہم تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے تھوڑا جا تھو لیا ادھر لیا تھوڑا تھوڑا تے تھوڑا تھوڑا ذائقہ ممی لینا تھوڑا تھوڑا خطاب وچ تھوڑا تھوڑا ٹائم نہیں نا تھوڑا تھوڑا ذائقہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہا ہے ہاں ذائقہ سورہ کوثر انا اعطیناک کل کوثر کافرہ نے تانا دتایا کہ مقتوعاً نسل ہے خاندان مٹ گیا نہ مٹ گیا اللہ فرمایا نہیں تیرا پہ لکھا ہے انا اعطیناک کل کوثر سب کوثر عطا کر دیتے سبحان اللہ اس پر میں محرم میں آیا تھا میں نے گفتگو کی تھی وہ نہیں کرتا نیا ذوق ہے نیا ٹیسٹ ہے نئی سامعین ہے نئی جگہ ہے نیا پیش کرنے لگا ہوں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ نماز پڑھیں قربانی کریں اپنے رب کے نام کی اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ آپ کا دشمن مقتوع النسل ہے سبحان اللہ ابتر کہتے ہیں بے نسلہ ابتر کہتے ہیں بے نسل مرد بطرہ وہ عورت جو بے نسل عورت ہو مقتوع النسل نسل نہیں چلتی سمجھ آ رہی سامین جی جی کہ تیرا دشمن مقتوع النسل ہے تو ہم نے محمد کو کہا کہ نسل نہیں تو ہم نماز میں نہیں دیکھتے کہ ہم نے درود بھی رکھا ہوا ہے محمد کے ساتھ اس کی آل کو بھی رکھا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام نے حدیث ہے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البطراء میرے تے مقتوع النسل درود نہ پڑھو اے اور ٹی وی والے چینل والے دا کم ہے اے ابتر درود پڑھو یا کوثر والا درود پڑھو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت بھائی یہ آپ پہ منحصر ہے کہ اب آپ ابتر والا درود پڑھنا پسند کرتے ہیں جو نبی منع کر رہے ہیں کہ میرے تے درود دم کٹا مقتوع النسل درود نہ پڑھو صحابہ کی یا رسول اللہ کیڑا پڑھا فرمایا میرے تے پڑھو تے آنا چھوڑ دو آل تے میرے نال سبحان اللہ بولو تھوڑا تو میں کیا کیتا امتیاں کتنیاں قسماں ہیں دو واہ سبحان اللہ میں بہت راضی ہوں تو اسی سمجھ رہے ہو میری گفتگو میں کوئی مشکل علمی موشگافیاں پیش نہیں کر رہا عالم شلم نہیں ہے میں سیدھی گل کر دے دا قائلہ ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی دو قسماں ہیں ایک قسم نے مسلمان ہوں دن ذریت دے بولو تھوڑا اونچی آواز نال بولو ایک کار دے مسلمان ہوں دن ایک او مسلمان نے جنا 40 سال بعد کلمہ پڑھوایا رسول اللہ کسی نے پہلا نمبر ہے کسی دا دعا ہے کسی دا تریہ ہے چوتھا پنجواں حضرت فاروق اعظم دا 40واں نمبر ہے ایمان لانے دا ہے کہ نہیں سارے بھائی 40واں نمبر ہے ان کا ایمان لانے میں تو تم ان سے پوچھے گو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مثال دی ہے کھڑو کان پکڑا ماں کی نا تیرا جی کتنی عمر ہے پتھر یار نہیں کتنی عمر ہے 13 سال تو دا یاد ہو سی نا 1947 تے پاکستان جس تم بنیا تے ایسا ہندو اتھو نسائے ہیں یاد ہو سی تے یاد ہی آیا اس تے میں بیٹھو تشریف رکھو ایسے کیوں مطلب ہے کہ ایسا یاد ہو سی یاد نہیں کیوں اس وقت بولو نہیں آیا نہیں اسی سے پوچھا بھائی 1947 یار بھائی کہانی سنا کی ہویا بٹ صاحب آخر نہیں جی 10 کہانی 10 سن علامہ صاحب آخر قاری صاحب 10 بھائی کہانی 10 وہ آخسی میں کتھے پھاس گیا ماں کی پتہ ہے میرے پیو دادی دی توبہ میں نو کی پتہ کہ کی ہویا پاکستان بڑھیا پہ میں ہے یا نہیں ہاں تاریخ والے پوچھ تے تو بھی پوچھنا ہے انہاں کہ جڑے
سبحان اللہ اتھوں پوچھنا ہے میں تحقیر نہیں کر رہا ایک ثابت بھی اندر رکھ جڑا سرکار نہیں آمد تے خوش نہ آیا ہوئے سارے ہی خوش ہے سرکار نہیں آمد تے سبحان اللہ لیکن جنہ دی آمد جنہ نے کار ہوئی ہے نا جنہ نے گود وچ محمد آئے جنہیں 3-4 دن تک حقیقے کرنے رہے تھے ونڈے وچھے تھے کٹے تھے دمبے کو کے ونڈنے رہے سارے جنہ نکاح پڑھائے محمد نے انہوں پوچھنا وہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بول بھائی تو نہ پوچھنا ہے تو کہنا نہیں صحابہ نے کیا وہ چلیا یہ تو پھر بچے دا سوال ہے کہ تو دس تو کیوں کہ تُند کے کیتا ہوتے 1947 سے تو کے کیتا اے اکسی میں ہے ہی نہ یا میں کے کرائیں یہی جواب دے سی نا یا تاکسی جان چھوڑا جا کے سوراں پوچھ میں کے کرا میں ہے یا نہیں ہاں تے پوچھنا تو پھر نہ پیسی نا کہ جناب 1947 سے پاکستان پارٹیشن ہوئی تقسیم ہند ہوئی تے تسا کے کیتا سبحان اللہ چنڈے لائے پوچھ آمنہ پوچھ او کنیا نے وہ میں تنی لائی جبریل آ کے لانا رہا سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بولو تھوڑا بولا سبحان جی اللہ سمجھ رہے سن رہے ہو بے شک چلموں نہ چلے گئے ماشاءاللہ بیٹھ گئے اللہ تو سانا اے بڑا قبول کرے تھے اے گلاں سنیاں بھی قبول کرے ٹھیک ہے اے اللہ میں فلال رنگ ہونا ہے نا ٹھیک ہے میں خانہ سخن کا قدائے قدیم ہوں سکا مزہ نہ لائے میں بھی مزہ دیں تھوڑا جہاں ایسا ذرا سٹ بھی کرنا تھوڑا مزہ لے رہے میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے سبحان اللہ سو کے ذرا اچھی درود پڑھو ذرا جاگے درود پڑھو اللہم صلی اللہ محمد مولا اٹھو دور آگے اکھ پٹ تھوڑا ٹائم ہے میں اتنا نہیں دیتا لینا درود پڑھو ذرا اللہم صلی اللہ محمد وعلا اور بھی تک دائیں بائیں کوئی چوٹے لے رہے تو سنگو اکھ پٹ لا الہ الا اللہ کی طرف پکے ہی نہ سو جاویں اسرائیل پھیرا مار جاوے آگے پتہ نہیں چلنا نا کہ اکھیاں لوٹیاں ہی بندہ اے بندہ تسی آس رہے ہو میں گل ٹھیک کر رہا جڑا بے کے سونا ہے نا ایسے بھی ہمت نہیں ہے لیٹیا تے بندہ بغام ہو گیا نا جسم نہیں ٹھاونا پینا پنجابی سمجھ آ رہی ہے داری تو کڑا اٹلی جمع ہے آنے آ رہی آتی آنی ہے نا بھائی تو کڑا اٹلی جمع ہے دادی آئے اتھوں تو پہلی دفعہ تک رہیں کہ ہو گی رہے سارے آ رہی ہے تو بیٹھے جڑا بندہ سو رہے ہوئے نا سارا یہ اس دی ہمت ہے امزا نہیں ہمت نہیں کہ نہیں سو گیا لیٹ کے تو بندہ گیا با ٹھیک ہے جسم بھی چھوڑ دو ہاتھ تلے ہو گیا اندر ہو گیا ٹھیک ہے جڑا بیٹھے ہیں ستے ہیں نا یہ بٹ صاحب نے آکھو اگلی دفعہ میٹرس بھی پیچھے رکھو تھوڑے سونے نا میں انتظام کریں نا تھوڑا جا جڑا بے کے سو گیا اسا لیٹنے نہیں توفیق اللہ دے بھی بے کے نہیں لیٹ کے سے کہ ٹائے جا سیں اور مصیبت گل پہ جا سی تو میں کی گل کر رہے ہیں مسلمان کی کتنی قسمیں ہیں سارے بولو دو ایک ہے امت کے مسلمان اور ایک ہے ذریت کے مسلمان امت کے مسلمان تب ہوئے جب اعلان کیا نا خاتم النبیین سبحان اللہ ادھر ایک اور اٹھ کے چلے گئے ماں نے علی تے بولی تھی آپ باہر ہو اتھے بلاؤ نے ہونا آخو علی نے کام آ گیا آ جاؤ تشریف لے آتے ہونا آپ پیچھے نہیں ادھر توجہ کرو تسی پٹ صاحب نے اتھے بہن دو دونوں میں نشست خالی ہے اپنی نشستاں دے ہو تسی امت مسلمان نماز فرض ہوئی تو پڑھنا شروع کی تھی گل کرنے لگا شاہ جی آئی نے گل اچھا چلیو برداشت کریو گل امت مسلمانوں نے نماز تب شروع کی جب فرض ہوئی ذریت کے مسلمان تب پڑھتے تھے جب کوئی نہ پڑھتا تھا تسی آسوئی دلیل دے دلیل ہے بھائی بسط اقصہ سے کملی والے نماز پڑھائی نبیاں پڑھائی نا امام الانبیاء جو ٹھہرے
تو کچھ لمحات مسجد اقصی میں ٹھہرے تو امام الانبیاء ٹھہرے. سبحان اللہ. سن لو کوئی نہیں, کس نے ضروری گل ہوئے گی. فون سن لو کوئی نہیں, 2 منٹ رک جا سا. سن لو بچہ, سن. شباز شریف تو نہیں نا, سن لے, باندھ ہو گئے, چلو ٹھیک. امت مسلمانوں نے نماز تب شروع کی جب فرض ہوئی. اونچی آواز نال بول سبحان اللہ. ذرا اونچی آواز نال بول سبحان اللہ. کہ پھر کچھ پروسیس سے گزرتے رہے, کوئی شراب پی کے تو نماز شروع. آج ہی نہیں, قرآن میں 3 حکم ہے سر. قرآن پر بول رہا ہوں, قرآن سے باہر نہیں بات کرتا, قرآن بھی قسم نہیں کر رہا. اللہ فرمایا نہیں نماز, کہیں نماز شراب پیتی ادھر ٹن ہوئے تو نماز ہو جاؤ گئے. حکم منع نہیں آیا, لیکن انہاں پڑھی تھے قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما لا تعبدون, اینجا کے پیچھے ماریا. ٹھیک ہے, کہ جس کی تم عبادت کرتا ہوں میں بھی اسی کی کرتا ہوں. حالانکہ نفی ہے, لا اعبدوا ما تعبدون, میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا دن کی تم کرتے ہو. بے شک. اللہ لا ہو گیا ہے کہ نہیں, اس طرح ہے نا. اللہ منع کیتا کہ شراب پی کے نہ آیا کرو مسجد, جا کے بھی لیا کرو, یہ دوسرا حکم آیا. لیکن جن کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے شراب میں نیڑے ہی نہیں گئے, گندگی ان سے دور ہی رہی ہے. گندگی نیڑے ہی نہیں گئی. اور جب کسی پر نماز فرض نہیں تھی, نبی تو نبی ہوتا ہے نا جی, نبی کا دن نہ ان پڑھ ہویا ہے تو نہ 40 سال بعد بنے, نبی پڑھ کے آنا ہے. سبحان اللہ. بولو تھوڑے, نبی ان پڑھ نہیں ہوتی. ان پڑھا وچ آئے, آپ ان پڑھ نہیں ہے, پڑھان آئے. بے شک بے شک بے شک. اور چلیا جڑا پڑھان آیا ہوئے وہ پڑھے ہونا ہے, ان پڑھ نہیں ہونا, ان پڑھا نو پڑھان آیا ہوئے. بے شک. نبی ان پڑھ نہیں ہوتا. سوشل میڈیا سمجھ آ رہی ہے, بولو نیٹ تے مفتی شفتی. حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر. ایک شعر آئی ہے حضرت امیر میں نائی دا, ایسو تھے علم لدنی تھے, کہ جنہوں نے کہا کہ نبی ان پڑھ تھا. مطالعہ تیرا مطالعہ ہے وہ کملی والے دا مطالعہ نہیں. سبحان اللہ. کملی والے نے جی چیز طلب کر دا انتشارہ ہوئے تو درخت بھی آ جانا ہے. کملی والے کر لے مطالعہ تیرے سامنے. میں امیر میں نہ میں نو شعر یاد کرائیو, اس ہوتے ایک میں حضرت فاضل بریلوی دا شعر میں نو یاد آ رہے ہیں مطالعہ, کہ میں کہا نا کہ آپ پہ چیزاں کہانیاں کملی والا مطالعہ کر سن. تیرا مطالعہ نہیں ہو چلیا, کملی والے دا مطالعہ کر نہیں. تو گھوتا بھی کھانا, پھر تو بکرا کیوں کھانا ہے, بکرے تے ہٹٹ کے ٹکرنے ہیں, مڑمڑانے تے تیرے پیو حلال کیتا تے حرام کیتا, اے زارا دے بابا محمد ہی دسیا. میں اختلافی گل نہیں کر رہا, میں ایک جواب اس تردید کی تھی. کملی والے دا قرآن بھی غلط ہے, سارا کچھ ہی غلط ہے, بس ایک وہی ٹھیک ہے. آخریں چاہنے نے نہیں نبی میں بڑھنا چاہیے نہ یا میرے کے بندیاں, اللہ لعنت آوے تیری سوچ تے. تو میں نے عرض کیا نا کہ ہر چیزاں آپ آنیاں نے, ایک دفعہ سبحان اللہ ہو جا سی آرام نال. اگر کوئی چیز نہ ترٹے تو سا نہیں, آرام نال تسلی نال, کوئی ضروری نہیں, آرام نال اگر بول سکتے بول لو. میں ہو لے آنا آرام نال, کچھا نہیں, آرام نال. تے اس وقت ایک شعر میں ذرا ترنم نال ذوق ہے پیش کر دے نا. ہاں جی سارے سمجھ رہے ہو نہیں. رومی غلام دن ہے تو باندیاں ہیں شبیں. سبحان اللہ. رومی غلام, روم کے جو غلام تھے اس وقت کنیزوں کا اور غلاموں کا دور تھا. روم کے غلام سفید فام ہوتے تھے, سفید رنگ دے چٹے, حبشی رنگ کالا ہوتا تھا. روم کے غلام جو ہوتا تھا وہ سفید رنگت کا ہوتا تھا. تو
تشبیہ دی استعارہ دیکھیں، تشبیہات دیکھیں، فاضل بریلوی کا کلام دیکھیں. صبح کو چونکہ روشنی ہوتی ہے، صبح کو تشبیہ دی روم کے غلاموں سے، رات اندھیرا ہونا ہے تے اور کنیزہ نال ابشیاں نال اور انہاں نال تشبیہ دے دیتی. اور کملی والے نے بارگاہ تے التجا پیش کی تھی کہ رومی غلام دن ہے تو باندیاں ہیں شبیں، رومی غلام دن ہے تو باندیاں ہیں شبیں، گنتی تیرے غلاموں میں شام و سحر کی ہے. کملی والے اگر تو چاہے نا اسی مسلکن فکن اسی حنفیاں فقہ حنفی بولو کیا ہے جی اگر ہتھیات بننے ہیں اسی نماز سیدھی طریقے نال جو پرانے نانیاں دادیاں جن پڑھنیاں جاؤں جی اس فقہ دا کی نام ہے جی سارے بولو حنفی. امام اعظم ابو حنیفہ ایک شعر آکھیا نعت لکھی کملی والے دی مشہور نعت ہے الصبح بدا من طلعته سبحان اللہ واللیل تجا من وفرته رات آنی کملی والے تیری زلف تک کے آنی ہے تے صبح تیرا چہرہ تک نہیں ہے تے تا صبح آنی ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بولو. انہا ایک شعر سے نعت وچ آکھیا عربی نے کہ جا شجرو نطق الحجرو شق القمر باشارته اور جڑا کہنا مطالعہ نہیں تھا تو مطالعہ کا مقام دیکھیں انگلی اٹھ جاوے تے چند بھی دو ٹوٹے ہو جاتا گا. سبحان اللہ ہے مطالعہ نہیں تیرا مطالعہ تے تم بھی کوئی لالو کے 10 ہٹا ٹو کے 10 تیرا تے ہے نا نبی دا نہیں. چلو جی مان لیا کیوں جی صاحب سمجھ آ رہی نہیں آ رہی تسی ٹرین چلاؤ کے جناب مفتی صاحب چلو جی مان لیا جس نبی دا تو کلمہ پڑھتا ہے ساڑھے نبی تے وراء الورا نے نا.